ٹھیک ہے تو آپ جناب جولیس سے کہو کہ آ کر تمہیں بچائیں. نہیں جناب، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلطی کی ہے. میں بھی آپ کی طرح خدا پرست ہوں، مجھ پر رحم کیجیے میرے بزرگ. اچھا تو یہی ہے، ایک یہودی خدا پرست مسیحی خدا پرست کی مدد کرنے کے بجائے رومی بت پرستوں کی خوشامد میں کام کرتا ہے. اٹھ اور اپنا دفاع کر، اٹھ اٹھ جا. حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں نے ساری عمر رومیوں کی خدمت کی ہے، مجھے بخش دیجیے حضور. آپ اپنے خادموں کو اس طریقے سے نہ مارے حضور، مجھے بخش دیجیے. اٹھ ورنہ مجبور ہو جاؤں گا کہ بغیر ہتھیار کے تجھے جہنم رسید کر دوں. نہیں 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 نہیں، آپ میرے اوپر رحم کریں. نہیں 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 نہیں، میں اپنے محسن پر تلوار نہیں اٹھا سکتا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی. میں مجبور آدمی ہوں، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جانے دیجیے. خدا جانے اب تک کتنے خدا پرست تیرے ہاتھوں رومی بت پرستوں کے قبضے میں گئے. چلو چلو آؤ، کدھر جا رہا ہو؟ آؤ آؤ آؤ. چلو بھیڑو، چلو 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 چلو. کدھر گیا یہ؟ ہاں ارے کدھر جا رہا ہے؟ رک جا رک جا بھائی. کدھر جا رہا ہے؟ ارے ہم کو کہاں تک لے جائے گا اپنے پیچھے پیچھے؟ رک جا. رک جا رک جا، ارے رک جا. پکڑ لیا، ارے پھر سے نکل گیا، تھکا دیا. بھاگ بھاگ، دیکھتا ہوں کتنا بھاگے گا. بہت تھکا دیا، تھکا. ابے رک جا. یہ تو اسی کا گھوڑا ہے، لگتا ہے وہ پھر سے آیا ہے. اس کی باتیں تو سننے لائق ہے، دیکھوں خدا سے کیا کہہ رہا ہے. الہ، ساری زندگی تجھے بھلا کے بسر کیا ہم نے، پھر بھی تیری رحمت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہا. ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا، ایسی نعمتیں جنہیں ہم جانتے بھی نہ تھے، پہچانتے بھی نہ تھے.
تو خواہش کیا کرتے، تمنا کیا کرتے؟ خدایا تو نے ہر خواہش سے پہلے ہر تمنا سے فزوں تر نوازا ہے۔ پالنے والے، یہ دنیا کی تمام نعمتیں، یہ زمین و آسماں، یہ پہاڑ، یہ دریائے بے کراں، یہ شمس و قمر، شام و سحر، شاخ و شجر، برق و ثمر، یہ آب و ہوا، ابر، گھٹا، فضا، موج صبا، خدایا یہ تمام نعمتیں ایک طرف اور نعمت ہدایت ایک طرف۔ اے ظلمتوں کے گھنگور اندھیروں میں شمع ہدایت جلانے والے، ہم تیرا شکر ادا کریں تو کیسے؟ اے جانوروں کو بھی رزق مدام عطا کرنے والے، تیری انگنت نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ نکلو ادھر سے، چل بھاگ، جلدی بھاگ، چل۔ رک، میرے ساتھ چل۔ پھر وہی چرواہا ابھی بھی مجھ سے ڈرتا ہے۔ چل میرے ساتھ آ جا، ہاں چل۔ جلدی سے اسے ختم کرو۔ تم آ گئے؟ کیا ہوا اس کا؟ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ وہ بہت کچھ جانتا تھا جو اسے نہیں جاننا چاہیے تھا۔ مالک دو جہاں، خالق زمین و آسمان، ہم تیرے بندے عاجز و ناتواں، کاروبار دنیا سے حیران و پریشاں تیری بارگاہ میں فریاد لے کے آئے ہیں۔ اے وہ جو ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، ہر چیز تیرے لیے واضح و عیاں۔ یہ مظلوموں کے بدن پر ظلم و ستم کے تازیانے، یہ صلیب پہ چڑھتے ہوئے آگ میں جلتے ہوئے پروانے، تیرے وجود کے پروانے، یہ جبر و تشدد کے زندانوں میں بے گناہوں کی گھٹتی ہوئی فریادیں، خدایا تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی گود ویران ہو گئیں، خدایا تو آگاہ ہے۔ الہی، یہ یتیم بچوں کی معصوم آنکھوں میں ڈبڈباتے ہوئے آنسو تجھے پکار رہے ہیں، آنسو تجھے پکار رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ آپ کا برادر ایمانی، آپ کا ہم مذہب۔ میرے مذہب کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ آپ کی مناجات سے۔ کتنی اچھی مناجات کرتے ہیں آپ، میں نے کئی بار سنا ہے، ولیوں کی طرح۔ یہ دودھ آپ کے لیے لایا ہوں،
ले लीजिए, भेड़ का है। शुक्रिया आपका। क्या आप एक मुबल्लिग हैं? लेकिन नहीं, आपका लिबास तो शरीफों और दरबारियों की तरह है। आप तो शहरी मालूम होते हैं, नहीं मालूम किस शहर के। इस जगह को कैसे पाया अली जनाब? क्या फर्क पड़ता है, हम सब भाई भाई हैं। तुम्हारा नाम क्या है? एंथोनी, चरवाहा एंथोनी। अजीब बात है, एक रूमी और चरवाहा। मेरे बाप दादा किसान थे। इडली के खेतों में भेड़ के बच्चों की भारी तादाद की वजह से किसानों की हालत खराब हो गई थी। मेरे बाप दादा भी मजबूर हुए कि यहाँ हिजरत कर जाएं। यहाँ भी भारी मालियात ने पीछा नहीं छोड़ा। एक बीघे जमीन जो हमारे पास है, मुश्किल से हमारी सालाना ग़िज़ा हासिल होती है। फिर भी खुदा का शुक्र है कि मैं लोगों की भेड़ें चराकर अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। अरे आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मैक्सिमिलियन। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन, ऐसा लगता है ये नाम मैंने कहीं सुना है। हाँ, शहर में। तुम अक्सर शहर जाते हो? नहीं, कभी कभार। तुम मसीही कैसे बने? पहले से था, मेरे माँ बाप भी मसीही थे। ट्राजन के जमाने से, अलबत्ता मसीहियों को सजाएं देने के सिलसिले में ट्राजन के मशहूर फरमान से पहले ही वो लोग मसीही हो चुके थे। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन, मैंने कहा नहीं था मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। मेरे ख्याल में ये दकियानूस के एक मुशीर का नाम है, वो भी एक अहम मुशीर। हाँ, लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? नहीं 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 यार, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। दकियानूस का मुशीर, एक दरबारी शरीफ ज़ादा, ईसाइयों का दुश्मन। वो भी यहाँ। एक लम्हे के लिए तो मैं भी खुश हो गया था कि मसीहियत दकियानूस के दरबार में और शहर के शरफा तक पहुँच गई है। क्या ये खबर लोगों की खुशी का बायस बनेगी? खुशी से भी बढ़कर लोगों की कुव्वत क़ल्ब और ईसाई मजहब की रौनक का बाइस बनती है। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं कि आप वो मैक्सिमिलियन हो। लेकिन खैर, आपका लिबास तो शरफा की तरह है। बहरहाल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठहर जाओ। अरे, ये तो अज़रवील यहूदी है। कैसे पता चला कि अज़रकील को कत्ल किया है? उसकी लाश शहर के करीब ही जंगल में मिली है। उसकी आखिरी मामूलियत मैक्सिमिलियन का ताक़ुब था, फिर उस दिन के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। यकीनन ये मैक्सिमिलियन का काम हो सकता है।
نہیں میتھیوز، نہیں، مجھے شک ہے اگر یہ اس کا کام ہوتا تو 4 دن شہر نہیں چھوڑتا. اس کو معلوم تھا کہ اس پر زیادہ شک کریں گے. اب کسی اور کو بھی تلاش کرنا چاہیے. زرقیل کر سکتا تھا کہ میکسیمیلین کے چہرے کو بے نقاب کرتا. یقیناً اس کو ثبوت ملے تھے. اب اس کے بعد تم میکسیمیلین کا پیچھا کرو. حتماً پیچھا کروں گا. میرا خیال ہے کہ بانو ہیلن بھی ان سے ملی ہوئی ہے. نہیں، میں نہیں چاہتا بانو ہیلن کا کوئی ذکر آئے، سمجھے؟ میں شرکت ہمارے دین کی تقویت کا سبب ہوگی. میں کوشش کروں گی جلسوں میں شریک رہوں، لیکن توفیق کم حاصل ہوتی ہے. ہاں گیلس، بہت ہوشیار بنتے ہو. بچ گئے گرفتار ہوتے ہوتے. تم خوش قسمت ہو کہ میں پہنچ گیا. مہربانی کا شکریہ علی جناب. اگر آپ گیلس کی مدد کو نہیں پہنچتے تو اس کا کیا حشر ہوتا؟ بات واضح ہے، زندان اور شکنجا. بہرحال اس وقت وہ یہاں نہ ہوتا، شاید سولی پہ چڑھ چکا ہوتا. کوئی راہ حل سوچیے. مسیحیوں کے گروہوں کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں. ہاں میں جانتا ہوں. ایسے حالات میں جناب میکسیمیلین کو شہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. تمہارے مالک کب واپس آئیں گے گیلس؟ حضور جب وہ غار جاتے ہیں ان کی واپسی کا وقت معلوم نہیں. غار؟ جی ہاں. وہ خود کہتے ہیں کہ غار میں جاتا ہوں. کیسا غار اور کہاں یہ کوئی نہیں جانتا. ظاہراً انہیں پسند بھی نہیں ہے کہ کسی کو اس جگہ کا پتہ چلے. ادونیا شہر کے باہر قبرستان کے تہخانوں میں ایک اجتماع سے خطاب کرنے والے ہیں. کیا جناب میکسیمیلین کی عدم موجودگی میں آپ شرکت کریں گی؟ میں کوشش کروں گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ محل میں ایک آدمی کا رہنا ضروری ہے. جب تک کہ جناب میکسیمیلین نہ آ جائیں کچھ تو کرنا چاہیے. میں کل ادونیا کے پاس جاؤں گا اور ان سے مشورہ کروں گا. شاید ہم مل کر کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی. ٹھیک نہیں ہے. خطرے کی صورت میں تمہاری ہمراہی ہم سب کو بہت بڑی مشکل میں گرفتار کر سکتی ہے. تو میں بانو ہیلن کے ساتھ آؤں گی. میں نے ابھی تک جانے کا فیصلہ نہیں کیا. میں دیکھتی ہوں کل کیا ہوتا ہے. مجھے معاف کرنا ایٹنے، نہیں معلوم کیوں تمہیں ہیلن سے اس قدر غصہ ہے. کافی ہے کہ تم اس پر تھوڑی مہربانی کرو اور نفرت محبت میں بدل جائے گی. کاش تم ایسی باتیں کرنے کے بجائے ہیلن کے اعمال پر بھی کچھ توجہ دیتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم غلطی پر ہو اور یہ نہیں جانتی کہ میکسیمیلین کی فیلاڈلفیا میں موجودگی ہماری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے، جبکہ خود تم کو یقین نہیں ہے کہ وہ ایک مسیحی ہوگا. صرف تمہارے ذریعے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے مسیحیوں کے قتل عام سے پرہیز کروں. اس کی وجہ اسے موحد نہیں کہا جا سکتا. نہیں بتاؤں گا. اور بتا ادونیا کہاں؟ بتا اسے کہاں دیکھا تھا. نہیں بتاؤں گا. بتا اسے ادونیا کہاں؟ بتا ورنہ تجھے زندہ جلا دوں گا. بتا ورنہ یہیں لٹکا رہے گا. بتا ادونیا کہاں؟ منہ کھول. بتا ادونیا کہاں؟ نہیں بولا اور بے ہوش ہو گیا. مریم مقدس، بتا کر اپنے آپ کو چھٹکارا پا لیتا. کچھ بولا؟ وہ بے ہوش ہو گیا. کھول دو اسے. دوسرا بات، چل تو چلو.
चल चल तुम इन्हें कुछ नहीं बताना, डरना नहीं, हिम्मत से काम लो। चल हैवान चल, तो अच्छा भुनेगा। मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ। आग को तेज कर दो। तुम इन्हें कुछ मत बताना, ईसा मसीह हम सबके मददगार हैं। बोल, बताता क्यों नहीं? एडोनिया कहाँ है? मैं अभी बताता हूँ। था जब खुदा के मानने वाले जो हुकूमत रूम की जानिब से सख्त दबाव में थे, अपने दीन की तबलीग और मजहबी नशिस्तों को बर्पा करने के लिए मजबूर थे कि या तो वीरान मकानों में जमा हों या पोशीदा तौर पर अपनी जान पर खेलते हुए शहर के बाहर पुराने कब्रिस्तानों में अपने मुबल्लिगीन से इलाही पैगाम सुन सकें। हज़रत मसीह आपको अपनी पनाह में, कोई आए तो नहीं? मसीह ने फरमाया, वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरे में भी कहने से डरते हो, एक दिन के उजालों में कही जाएगी। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया है, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। मौलिम, क्या सचमुच ऐसा होगा? वादे खुदा हक है। बेशक हमेशा जीत सच ही की होती है। आज आप लोग कम हैं, एक कलील सी तादाद जो मजबूरी की बिना पर इस तारीक कब्रिस्तान में जमा हुए हैं। लेकिन मायूस ना हो, एक दिन सारी जमीन पर फैल जाओगे। आज तुम्हें गिरफ्तार करके दरिंदे जानवरों के सामने डाल दिया जाता है, ताकि सितमगर बादशाह और दखियानू से खूंखार तुम्हें तड़पता बिलकता देखकर मस्ती से कहकहे लगाएं और तुम्हारी तकलीफ पर खुशी मनाएं और तुम्हारे आंसुओं से अपने जाम छलकाएं, इस बात से गाफिल कि खुदा तुम्हारा मुहाफिज है और खुदा की नुसरत पहुंचने पर तुम बादशाहों पर हुकूमत करोगे। यह खुदा का वादा है कि गलबा तुम महरूमों का होगा। तुम खुदा की मदद से शहनशाहों को उनके तख्त और ताज से उतार दोगे। आमीन। खुदा की मदद को किसने देखा? कब पहुंचेगी और कब तक मुजाहिमत की जा सकती है? जब सबको हलाक कर दें, जला दें, टुकड़े टुकड़े कर दें और सूली पर चढ़ा दें। ये बंदों का काम है कि दिल में शम्मे ईमान जलाए रखें, और ये खुदा का काम है कि अगर मसलहत जाने तो अपने वादे पर अमल करें। हो सकता है कि ये वादा इलाही हमारी जिंदगी में पूरा ना हो। जी मालकन।
آپ نے کچھ کہا؟ گیلس دھیان رکھو کہ کوئی ہماری طرف متوجہ نہ ہو. اے معلم، کیا ہم سب کے سب بحث میں یکساں ہوں گے؟ اگر یکساں ہیں تو یہ عدالت سے خارج ہے، ورنہ جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے پر رشک کرے گا. یہی سوال حضرت عیسیٰ سے ہوا تو انہوں نے فرمایا، کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں کہ جس کے چھوٹے اور بڑے بچے ہوں اور ہر ایک کو اس کا مناسب لباس پہنائے؟ تو کیا کوئی چھوٹا اپنے بڑے بھائی سے بڑے لباس کے لیے حسادت کرتا ہے؟ اور اگر بچوں کو بڑوں کا لباس پہنا بھی دیں تو ناراض ہو کے کہے گا مجھے اپنا لباس چاہیے. تو دوستو، اسی طرح سے جنت میں بھی ہر ایک کو حسب مراتب مقام ملے گا اور ہر کوئی راضی ہوگا. اے معلم، خدا کو کیسے پکاریں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں؟ خداوند عالم ہمارے آقا مسیح سے کہتا ہے، اے عیسیٰ، ستمگروں سے کہہ دو کہ مجھے نہ پکاریں، ایسی حالت میں کہ مال حرام اپنی پگلوں میں دبائے ہوئے ہوں اور گھروں میں بت رکھے ہوئے ہوں، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں قبول کروں گا. لیکن بت پرست، فاسق و فاجر، مال حرام کھانے والوں کے لیے میری اجابت لعنت کے سوا کچھ نہیں. اے نیکیوں کے معلم، ہم کیسے جانے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں؟ اپنے باطن میں جھانک کے دیکھو، ہر کوئی اپنے باطن سے آگاہ ہے. ایمان خوبیوں کا ایک ایسا درخت ہے جو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. تم اپنے وجود کے پھلوں کو پرکھ کے دیکھو، کبھی بھی فاسد درخت خوبیوں کے پھل نہیں دیتا. اگر آپ کے درخت وجود میں صداقت و امانت، عفت، محبت، شجاعت اور سب سے بالا تر عشق خدا جیسے میٹھے پھل لگے ہوں تو سمجھ لو ایمان رکھتے ہو. ایک آدمی آ رہا ہے. عیسیٰ مسیح پر درود و سلام ہو. سلامت رہے مسیح کے چاہنے والے. جناب ایڈونیا موجود ہیں؟ جی، مجھے ان سے ملنا ہے. ہمارے آقا عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک پل کے مانند ہے جو تمہیں آخرت تک پہنچاتا ہے، بس گزر جاؤ اور اس سے دل نہ لگاؤ. دنیا کی دولت تمہاری آنکھوں کو فریب نہ دے اور اس کی آندھیاں تمہارے شمع ایمان کو بجھا نہ سکے. بہرحال یہ دنیا گزر جائے گی اور جو چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی تمہارے اعمال ہیں. ہوشیار، ہوشیار کہ روز قیامت تمہارے ساتھ گناہوں کے انبار نہ ہو. کیا یہ سچ ہے کہ خدا مردوں کو دوسری دنیا میں
फिर से जिंदा करेगा। बोसीदा हड्डियां किस तरह जिंदा होगी? आखिर ये किस तरह? जिस तरह से कि पहले तुम इस दुनिया में न थे और तुमको हयात बख्शी। क्या तुमने खिजा के बाद मौसम बहार में दोबारा शगुफों को निकलते हुए नहीं देखा? वो हर चीज पर कादिर है। याद रखो, ईमान जबान से नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके बात करने या जाहिरी शक्ल से तुम ईमान का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन उनके दिल दौलत ईमान से माला माल है। कहां जा रहे हो? तुम लोग कौन हो? हमसे क्या चाहते हो? खामोश, रुक जाओ। हमें क्यों परेशान करते हो? जानते नहीं हो हम कौन हैं? कहां जा रहे हैं? ईसाइयों के इज्तिमा में शिरकत करने को। गिरफ्तार कर लो इन्हें।